اپوزیشن جماعتوں کا جو اتفاق ہے وہ اتحاد میں بدل رہا ہے عید کے بعد، ایسا تحریک انصاف کا کہنا ہے. لیکن کیا جو تحفظات جن کا کہ ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا وہ دور ہوئے یا نہیں؟ اور گزشتہ روز جو جے یو آئی کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب کی بیان پر وضاحت مانگی گئی تھی وہ بھی ملی ہے یا نہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ترجمان جے یو آئی اسلم غوری صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسلم غوری صاحب، یہ تو بتائیے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، اور اس پہ گزشتہ روز آپ کے بیان بھی آئے کہ وضاحت دینی چاہیے کہ آیا یہ علی امین گنڈاپور کی پالیسی ہے یا تحریک انصاف کی اپنی پالیسی ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر حضرت سرائی کی جا رہی ہے؟ تو کیا آپ کو کوئی وضاحت دی گئی، کوئی رابطہ کیا گیا آپ سے؟ بہت شکریہ آپ کا نازیہ. بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بنے، اور حالانکہ یہ ہماری طرف جو استداد تھی وہ پی ٹی آئی نے کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم سب اکٹھے ہوئے، محمود خان صاحب ہیں، شاہد خاقان صاحب ہیں، سب کا خیال ہے کہ گرینڈ الائنس بننا چاہیے. اس پہ کام ہوا. چونکہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں بہت اختلافات تھے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے اپنے اختلافات دور کر لیں. تو ہمارے اور ان کے ورکرز کے درمیان میں بہت بڑا خلا تھا جسے دور کرنا ضروری تھا، اور ہم نے اس کو دور کیا. کافی حد تک ہم نیچے لے آئے وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ساتھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ جذباتی تھے، ہم نے اس کو نرم کیا. لیکن اس کے بعد یہ کہ تھوڑا سا کچھ باقی کے معاملات وہ یہ طے ہوا کہ اس سے قبل یا اس کے فوراً بعد ہم ایک اجلاس کریں گے، اس کو ساری چیزیں کلیئر کریں گے. پرسوں اچانک علی امین گنڈاپور نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جو ایک انتہائی متنازع ہے، علماء کرام کی تحریک کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری جماعت میں 20 سے 25 لاکھ علماء کرام ہیں جی، اور ان کے وہی روڈوں پہ آتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ مولانا کی عقیدت مند ہے، وہ کارکن سیاسی کارکن آدمی ہوتے ہیں، پہلے عقیدت مند ہوتے ہیں. اب ان کے خلاف کوئی بات کہنا یا پھر مولانا صاحب کی ذات پہ کوئی اٹیک کرنا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی اتحاد نہیں چاہتی، کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ روڈوں پہ میرے اور کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن آپس میں بہت دستے گریبان ہو. نہیں، لیکن قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اتحاد نہیں چاہتی، لیکن آپ سے پہلے فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا کیٹیگوریکلی انہی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک اتحاد قائم ہو اور مل کر کے آگے بڑھا جائے. فیصل چودھری صاحب درست کہہ رہے ہیں، میری موجودگی میں ہی یہ وہ تشریف لائے تھے اور یہ پیغام انہوں نے دیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا چیئرمین تو یہ چاہتا ہے، لیکن وہ شاید اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی اس کا سی ایم کر رہا ہے. اسی نے تو خود سی ایم نے کچھ دن پہلے کہا تھا، اور خود پارٹی کے رہنماؤں نے خود دن پہلے کہا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، اور خود علی امین نے بھی یہ بات کہی تھی. لیکن پرسوں کا علی امین کا اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ شاید علی امین اب اپنی پارٹی میں اپنے چیئرمین سے بھی بغاوت کر رہا ہے، اپنے قائد سے بھی بغاوت کر رہا ہے، کیونکہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پھر اپنی پارٹی سے کیا بغاوت کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پارٹی کی موجودہ قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے اس کو اندر دیکھنا ہوگا کہ وہ دیکھو وہ بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. فیصل صاحب خود کئی دفعہ آئے ہیں، باقی قیادت بھی آئی ہے، ٹائم جو مختصر ہوتا ہے نام نہ لوں میں ان کا مناسب ہے، سارے آئے ہیں، تقریباً سارے آئے ہیں، اور سب نے آ کے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے اتحاد بنے اس طرح. لیکن پھر پیچھے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی وہ اکرم وقاص صاحب کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے کوئی ایسا بیان ڈال دیتے ہیں جو بیان ہمارے ان کے درمیان میں کم ہوئے فاصلوں کو مزید بڑھا دیتا ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کارکنوں کے اندر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ کو تحریک چلا نہیں سکتے. ہاں، صاف سارے کارکن جب کوئی جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، ریلی ہوگی، تو میرے اور پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہی ہوں گے ایک جگہ پہ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کنات لگا کے اپنا علیحدہ بٹھائیں گے یا اپنا علیحدہ بٹھائیں گے. بالکل. تو وہاں اگر کارکنوں کو اعتماد آپس میں نہیں ہوگا تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہم سانجے کی جو ہے وہ ہڈیاں بیچ چورا کے پھوٹنا شروع ہو جائے اور تماشا بننا شروع ہو جائے. تو ہم تو اس چیزوں کو پہلے ہی کلیئر کرنے کی کر رہے تھے، جو معاملات ہم ٹھنڈے کر رہے تھے. تو اس پہ ان کی طرف سے یہ بات آ جاتی ہے. ہماری طرف سے الحمدللہ ہمارے کسی ساتھی نے بھی آج تک ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، لیکن یہ جو کچھ ہوا گزشتہ روز جو آپ کی طرف سے ڈیمانڈ بھی آئی، تو کیا سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ بطور سیکرٹری جنرل اس وقت ہیں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو، آپ کی جماعت سے رابطہ کیا ہو اور کہا ہو کہ جی یہ غلط ہوا جو ہوا اور اس پر وہ وضاحت ضرور پیش کی جائے گی؟ دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے تو میرے تک یہ میسج پہنچا ہے کہ انہوں نے کسی جگہ چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم مولانا صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ جو ہوا ہے میں خود مولانا صاحب سے بات کروں گا. یہ انہوں نے الفاظ ایک میڈیا پہ کہے ہیں، کل میں نے سنے ہیں. جی. لیکن ابھی تک باضابطہ طور پہ مولانا صاحب کیونکہ ڈیر اسماعیل خاں ہیں، وہاں تک ابھی تک ان کا رابطہ ہوا نہیں ہوا. وہاں بھی سینئر کا بھی ایشو ہوتا ہے، کئی اور مسائل ہوتے ہیں.
मुझे नहीं पता उनका राब्ता वहाँ हो सका या नहीं हो सका, लेकिन आज दोपहर तक राब्ता उनका नहीं हुआ था। तो मुझे एक बात बताइएगा असलम गौहर साहब, क्योंकि आपने कहा कि तकरीबन सारे ही लोग आए हैं तहरीक इंसाफ के मौलाना साहब से मुलाकात के लिए और वक्तन फ़वक्तन ये मुलाकातें होती रहती हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी सिंक में है? वो भी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब की जमात के साथ चलना है, तैयार हैं, या आपको लगा कि कुछ लोग शायद इनमें से ऐसे हैं जो नहीं चाहते? देखें, ये खैर इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो बेहतर समझते हैं, वो दबे लफ्जों में हमें बताते भी रहते हैं। उनके अंदर कुछ मामला ऐसे हैं कि जो क़यादत इस वक्त बाहर काम कर रही है, गौहर साहब हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं या शबीर फराज हैं, जिससे ये सब लोग हमारे पास आए हैं और साहबजादा साहब भी आए हैं। तो ये सब लोग हजरात आते रहे हमारे पास, ये सब लोग इस पे चाहते हैं कि इत्तेहाद बने। लेकिन वो फिर दबे लफ्जों में कहते भी हैं कि हम उनसे पूछेंगे, कहेंगे, खुल के तो नहीं कहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर कुछ लोग पार्टी की क़यादत से शायद इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है, या जो क़यादत इस वक्त वाली पार्टी ने जिस क़यादत को नामजद किया है, जो काम कर रही है, वो उसके काम में टांग डालना चाहते हैं, रखना डालना चाहते हैं, और सब इस तरह के बयान जारी करके तो जो फासले होते हैं उसको बढ़ाते हैं। आप देखें जो उन्होंने बयान जारी किया वो उलमा की शान के बारे में तस्दीक की, और वो हर आलम जो मेरा कारकुन है वो एकदम जोश में और जज्बात में आ गया है। तो ये समझे हमें इस तरह फिर हमें वो पीछे धकेल दिया गया है, जो इत्तेहाद के हम बहुत करीब पहुंच गए थे, हमें फिर एकदम पीछे धकेल दिया गया है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, काबिज तो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की जो असल क़यादत है वो जेल में पड़ी हुई है, जो बाहर क़यादत है शायद वो उस तरह से अपनी पार्टी के अंदर उन्हें मामला से शायद कंट्रोल कर नहीं पा रही, जिसकी वजह से अंदर से कुछ ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो भी नहीं चाहते इन बातों को, फिर बेचारे आके माजरतें करते हैं मौलाना साहब से, चाहते वो भी नहीं है ये हो, लेकिन वैसी बात पैदा होती है जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे कारकुनों तक पहुंच जाती है, फिर हमें वो मजीद मामला हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। असलम गौहर साहब, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो यही है कि आपने कहा कि आप इत्तेहाद के बहुत करीब पहुँच चुके थे, राइट, और फिर ये मामलात हो जाते हैं, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसका मतलब जो आप लोगों ने पेश किए थे वो तहरीक इंसाफ ने दूर कर दिए थे, ऐसा ही है? नहीं, उसमें कुछ बाकी थे, 40% के करीब बाकी थे, और ये तय हुआ था कि ईद से कबल या ईद के बाद एक और मीटिंग करेंगे। तो वो अभी तक मीटिंग हुई नहीं है, जिससे हम इंतजार में, वो अभी तक मीटिंग हुई नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, आपसे नहीं कहा मैंने, वो क्लियर कर दूँ कि हमारा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि मौलाना अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाया जाए, हमारा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हमें सूबाई जमात में कुछ शेयर दिया जाए, हमारा ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब को कायदे के खिलाफ बनाया जाए, हमारा ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि आइंदा फ्यूचर में जो इंतखाब हो उसमें कुछ सीट एडजस्टमेंट हो। हमारे इनके दरमियान में जो 15-16 साल से फासले हैं, जो नजरियाती और सियासी, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, यानी विदाउट डिमांड्स और सिर्फ नजरियाती जो दूरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, वरना आप तैयार हैं और बहुत करीब भी हैं इस इत्तेहाद के। बहुत बहुत